إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو باب آج سے کافی روز قبل شروع کیا گیا تھا، آج اس کی آخری دو حدیث پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ باب ہے ایمان کی تکمیل کا، کامل الایمان لوگوں کی صفات کا۔ آخری دو حدیث ایک خاص قلبی ایمانی غیرت سے تعلق رکھتی ہیں جو کامل الایمان لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور جس میں یہ قلبی غیرت نہیں، جس کے اندر برائی کے خلاف کراہت نہیں، برائی کے خلاف نفرت نہیں، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ بلکہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ اس کے اندر تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ پہلی حدیث طویل ہے، مسلم شریف نقل کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امت قبلی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول مجھ سے پہلے کسی امت میں بھیجے، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، تو اس کے کچھ حواری ہوئے، کچھ اصحاب ہوئے، یاخذونہ بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو اس کے طریقے پر چلتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلف، پھر ایسا ہوا کرتا تھا کہ ان کے بعد ان کے کچھ ناخلف جانشین ہوا کرتے تھے، کچھ نالائق پسماندگان ان کے جانشین ہوا کرتے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی: یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کام ان کو وہ باتیں کہا کرتے تھے جو خود کرتے نہیں تھے، یعنی لوگوں کو تو تاکید کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جن کاموں کا حکم نہیں دیا گیا تھا
ان کو کرتے تھے، یعنی سنتوں کو تو چھوڑ دیتے تھے، معصیت اور بدعات جن کا حکم نہیں کیا گیا تھا تو ان پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جس نے ان کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جس نے اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کیا تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جس نے اپنے قلب سے ان سے نفرت کی وہ مومن ہے۔ ولیس ذلک وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور جان لو کہ جس نے یہ بھی نہ کیا، جن سے دل سے بھی جس نے ان سے نفرت نہ کی، غصہ نہ کیا، تو اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور پھر ان کے وارثین بزرگان دین اور علماء اور محدثین اور فقہاء، ان کے بعد ان کے اولین جو جانشین ہوتے ہیں، جو اصحاب رسول ہوتے ہیں، جو حواریین ہوتے ہیں، وہ کامل الایمان ہوتے ہیں۔ وہ سنت پر ایسے عمل کرتے ہیں کہ ایک ایک سنت ان کو محبوب ہوا کرتی ہے، لیکن بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوتے ہیں، ایسے نالائق پیدا ہوتے ہیں جو سنتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو احکام سے منہ موڑتے ہیں، جو اس نبی کی سنتوں کے خلاف بدعات کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ ایسے ناخلف، ایسے نالائقوں کے ساتھ جہاد کرنا، یہاں پہ جہاد سے مراد تلوار سے جہاد نہیں ہے، بلکہ اپنے دستے بازو سے ان کو روکنا، جن کے پاس طاقت ہو، اپنی زبان سے ان کو روکنا اور صحیح راستے میں ان کو لانے کی کوشش کرنا۔ اگر بالکل طاقت نہ ہو، مایوس ہو جائے کہ یہ دونوں کام ہم نہیں کر سکتے، تو دل سے شدید نفرت کرنا اور اس گناہ پر، اس معصیت پر، اس بدعت پر، اس غیروں کے طریقوں پر کبھی بھی راضی نہ ہونا، یہ ہے ایمان کا وہ درجہ جس کے پیچھے پھر کوئی ایمان نہیں۔ دوسری روایت جو بہت مشہور و معروف ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، یہی مضمون ہے، اور پچھلی حدیث میں خاص طبقے کی نشاندہی کی گئی تھی، ان کی بد کرداری کی، ان کی بدکاری کی۔ یہاں پر عمومی بات کی گئی ہے، فرمایا جس نے کوئی برائی دیکھی تو اسے چاہیے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، روک دے، یعنی جو صاحب اقتدار ہو، جس پہ طاقت ہو، کہ باپ کو اپنے بیٹوں پر، اپنی اولاد پر طاقت ہے، خاندان کے بڑے کو پورے خاندان پہ طاقت ہے، اس طرح شہر کے بڑے کو شہر پہ طاقت ہے، ملک کے بڑے کو ملک پہ طاقت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبانی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کرے، ترغیب دے، ترہیب دے، افہام و تفہیم سے سمجھائے، مداہنت نہ کرے۔ مداہنت کیا ہے؟ مداہنت ہے کہ زبان سے بھی حق کے خلاف ہوتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن زبان سے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جی میں جی کرتا ہے، یہ مداہنت ہے، یہ بدترین جرم ہے۔ صاحب حق ہو اور مداہنت کرے، اس کو مداہنت کہتے ہیں عربی میں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حالات ایسے نہ موافق ہو جائیں، پوزیشن اتنی کمزور ہو جائے کہ اب تو زبان سے کہنے کا بھی وارہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، تو اب دل سے شدید نفرت کرے، مٹانے کا جذبہ رکھے دل میں کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں بول سکتا ہوتا تو میں اس چیز کو، اس برائی کو ختم کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں دل میں کڑنا، دل میں پیچ و تاب کھانا، غیظ و غضب کھانا کہ یہ برائی کیوں ہو رہی ہے، میں برائی پر راضی نہیں ہوں۔ تو یہ ہے ایمان کا وہ درجہ جس کو کمال ایمان کی باب میں آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ مومن کی وہ قلبی غیرت ہے جو اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر بدکرداری، معصیت
فحش ناچ گانا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کے خلاف اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن وہیں جا کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور جہاں گانے بج رہے ہیں اور جہاں بے حیائیاں ہو رہی ہیں وہاں انہی کے ساتھ بیٹھا رہے، انہی کے ساتھ اس کے ماتھے پر بل بھی نہ پڑے، وٹ بھی نہ پڑے اس کے چہرے پر۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ ایمان ہے، ایمان۔ آج اس ایمان کی اس معیار پر، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو ہم تولیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا ہے ہمارا ایمان۔ اللہ جل جلالہ ہمیں کامل الایمان بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔